बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आमिर सितमगर बड़ा मज़े का नाम है, चूँकि जुल्म कभी भी मज़े का नहीं होता। नाम में अलबत्ता इस तरह की परदेसी और परवाना और वैशी कुछ भी नाम रखा जा सकता है, पर सितमगर नाम को बहुत अच्छा नहीं है। ये है सितम करने वाला। सितम करने वाले को कभी भी दुआ नहीं मिलती और सितम करने वाले को कभी मुस्कुराहट भी नहीं मिलती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसे मार भी खा रहे हो और साथ मुस्कुरा के देख रहे हो, भैया क्या अच्छा नाम है, क्या अच्छी शक्ल है। ये उस लम्हे सब भूल भाल जाता है। सवाल इनका बड़ा मजे का। वो कहते हैं, सर आपके पास जो लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, कपल काउंसलिंग के लिए, तो किन लोगों का जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा होता है और किस तरह के लोगों को आप पसंद करते हैं और किस तरह के लोगों को नापसंद करते हैं। बेटा दो बातें हैं। एक तो ये कि बहुत बरसों से मैंने अपने आप को ट्रेन किया कि मैं लोगों के बारे में जजमेंटल नहीं होता। जजमेंटल होना ये होता है कि आप किसी की शक्ल देखने के बाद, किसी को सुनने के बाद फौरी तौर पर एक राय कायम कर लेते हैं कि बहुत ही बेहुदा इंसान है, जालिम इंसान है, वैशी इंसान है, दरिंदा भी कह सकते हैं, और वो खातून भी बदतमीजी की को हिमालय पे है या उससे थोड़ा नीचे चले जाए माउंट एवरेस्ट पे है या वगैरह वगैरह। जब भी आप जजमेंटल नहीं होते तो इनफैक्ट आपको फैसला करना, सजेस्ट करना और हल ढूंढना आसान हो जाता है। मैं अगर ये कहूं कि पसंद और नापसंद अपनी जगह पे, लेकिन मैंने इतने वर्षों में देखा है कि जिस खातून की जुबान में से लिहाज खत्म हो जाए वो घर बस नहीं सकता। जुबान का लिहाज कब खत्म होता है? जब खातून खुद तय करती है। जुबान आमतौर पर हमारी इतनी सी होती है। किसी एक मैंने अदाकारा की देखी, उसने खींच के बाहर यहाँ तक लगाई हुई थी, पर यह सर्कस है। आम इंसानी जिंदगी में जुबान खाने के लिए, चस्के के लिए, मजे के लिए और खूबसूरती के लिए अल्लाह ने इसको इन 32 दांतों के अंदर बड़ी नरमी के साथ रहना सिखाया है। अगर ये हर वक्त अंदर बकबक करती रहे, बोलती रहे, तो कभी दांत के नीचे आए, कभी दाढ़ के नीचे आए। पंजाबी में कहते हैं, ले हुण आई ना दाढ़ थले। इसका मतलब है अब जब आएगी तो फिर इसको पीस दिया जाएगा। या कभी कभी हम गलती से बैठे हुए अचानक झटका लगे तो जुबान दांतों के अंदर आके चीखें निकल जाती हैं। ये जो जुबान दराज खवातीन है ये बहुत पढ़ी लिखी होती है। ये जो जुबान दराज खवातीन है बहुत खूबसूरत होती है और ये जो जुबान दराज खवातीन है ये आम तौर पे बहुत अच्छे घरों से होती है। यानी मुतवस्सित घरों की बच्चियां जुबान दराज कम होती हैं। एक और बात याद रखिएगा, जुबान दराजी जब भी होगी उसके साथ ही आंखों की हया चली जाएगी। बेलिहाजी में कहां से पता चलेगा कि वो बच्चा या बच्ची या बीवी बेलिहाज, इवन आपका मुलाजिम या आपकी मुलाजिमा बेलिहाज हो गई है, जब वो आपके साथ आंख से आंख मिला के किसी बात का जवाब देगा। इस मरहले के बाद कोई मरहला भी काबिल एहतराम और काबिल मोहब्बत नहीं रहता। फिर दिल में जगह तो दूर की बात है, शुरू में जो लिहाज मर्द के दिल में होता है वो भी जाता रहता है। जिस लम्हे लिहाज चला जाएगा, ये ऐसा ही है जैसे आप घर की बुनियादों को हिला के रख दो या वहां बगैर सिमट के और बगैर गारे के हमने वो बुनियादें उठाई हो, तो कैसे चलेगा आगे मामला। जब उनकी डिस्कशन चल रही होती है तो आमतौर पे मैं दोनों को मौका देता हूं। दो सूरतें होती हैं, मर्द पहले बात कर ले, खातून बाद में बात करे। कभी कभी बाज खवातीन बाहर जाने से एतराज करती हैं, पता नहीं क्या क्या बातें मेरे खिलाफ ये कह दे, सर मैं यहीं बैठूंगी और बात सुनूंगी, बोलूंगी नहीं। याद रखिएगा, अगर आप इस ट्रीटमेंट के दौरान, इस काउंसलिंग के सेशन के दौरान एक ऑब्जर्वर के तौर पे बैठे हो और खातून हर कुछ देर के बाद कूद के दरमियान में आ जाए, ऐ झूठ बोल रहा जे, झूठा, यदि मां भी झूठी, यदा प्यो भी झूठा, यदा भरा भी झूठा, यदि बहन भी झूठी। अब ये जुमले आग लगाने के लिए काफी नहीं है, ये आग को भमड़ मचाने के लिए काफी है। यानी मर्द अगर लिहाज वाला है तो वो खामोश रह के आपकी तरफ देखेगा कि ये क्या कर रही है। तो ऐसे में
آپ اسے کہیں گے کہ بیوی آپ ابھی نہ بولیں. اور جب آپ کی باری آئے, میں نے دیکھا ہے کہ مرد عام طور پہ دوسرے کی غلط بیانی کے دوران بھی خاموش رہ لیتے ہیں, عورتوں سے صحیح بیانی کے دوران بھی خاموش نہیں ہوا جاتا. ایک بات جو انفیکٹ سیکھنی چاہیے دونوں کو, کہ میاں اور بیوی ٹیسٹ کیس نہیں ہوتا, کہ ہم نے ٹیسٹ کیس کے طور پہ شادی کی تھی اور اب نہیں چل رہی تو بس کرتے ہیں. میں نے سوچا تھا یہ بہت اچھا ہے, یہ بہت محبت کرے گا, یہ بہت کیئر کرے گا, پیسے تو دے دیتا ہے, محبت نہیں کرتا. پیسے تو دے دیتا ہے, گھر کا خرچہ تو اٹھاتا ہے, بچے بھی 3-4 ہو گئے ہیں, لیکن میں اس سے خوش نہیں ہوں. کیوں خوش نہیں ہوں؟ کبھی کسی کا فون آ جائے, ماں کا, بھائی کا, بہن کا, تو ہماری لڑائی ہو جاتی ہے. بہت دفعہ ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ ماں نے, بھائی نے, بہن نے کچھ نہیں کہا ہوتا, اس زبان دراز خاتون سے اس کی جو اپنی پرسیپشن ہے وہ اتنی تگڑی ہوتی ہے, اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس نے ایک پوری ہیلوسینیشن بنائی ہوتی ہے, پوری خیالی دنیا جہاں سب اس کے دشمن ہوتے ہیں, سب اس پہ وار کر رہے ہوتے ہیں, سب اس کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور مرد ناکارہ آدمی ان کی باتیں سنتا ہے اور سننے کے بعد اس کی زبان سے سانپ کی طرح زہر نکلنے لگتا ہے. عملاً ایسا نہیں ہوتا. مرد جو 10-12 سال سے اپنی بیوی کے ساتھ ہو, ملک سے دور ہو, شہر سے دور ہو, نئی جگہ پہ ہو, وہاں اس کی دوستیاں بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں. چونکہ آج کی دنیا مشقتی دنیا ہے, عورتوں کے لیے اتنی مشقت اب نہیں ہے جتنی مردوں کے لیے مشقت زیادہ ہے. 8 گھنٹے تو ایک ڈیوٹی لازمی ہوتی ہے, اور گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے, اور سم ٹائم اگر آپ کے اپنے اخراجات ہیں تو ان کو پورا کرنے کے لیے آپ پھر اوور ٹائم کرتے ہیں, 4 گھنٹے کا, 6 گھنٹے کا. آپ سوچئے کہ اس کے بعد اب جب گھر پہنچو, وہاں نہ تازہ روٹی پکی ہوئی ہو, نہ تازہ کھانا ہو, اور الٹا آگے سے کہا کہ جی ماں کو آیا جا کے ادھر کو لوگ کھا لیں. اب اس طرح کا جملہ, یا میں I was too tired, I was unable to do that, do yourself. آپ کتنی اچھی انگریزی بولتی ہو, کتنا اچھا ایکسینٹ ہو, آپ نے ملکہ ازبل کا جوٹا کھایا ہوا ہو, آپ چاہے لیڈی ڈیانا کے برتن آپ نے اپنی انگلیوں سے صاف کیے ہو, ویسی انگریزی بول رہے ہو, پر جب بیوی ہو تو behave like a wife. جب اس گھر میں ہو تو اس رشتے میں مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس رشتے میں آمنے سامنے 2 فوجوں کے سربراہوں کا کمپٹیشن یا ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. یہ ڈائلاگ یا تو لڑائی, مارکٹائی اور ایک دوسرے کی جان لینے پہ ختم ہوگا. ابھی کتنے آپ لوگوں کی شکلیں دیکھتے ہو, چھوٹی چھوٹی عمروں کے ہوتے ہیں, پر بیویوں کو قتل کر دیتے ہیں, یا بیویاں اپنے کسی آشنا کی مدد سے ان کو قتل کر دیتی ہیں. اس کا مطلب ہے کانوں سے سنی جانے والی جو باتیں ہیں, جب ان کا پیمانہ آپ کے اندر لبریز ہو جاتا ہے. اور پیمانہ کب لبریز ہوتا ہے؟ جب کوئی زبان لحاظ کی حد کو توڑتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ جو جہاز عام چل رہے ہوتے ہیں تو قابل برداشت ہوتے ہیں, کچھ جہاز بہت تیز رفتار ہوتے ہیں, انہیں ہم کہتے ہیں سپر سونک, یعنی یہ بیریئر توڑتے ہیں جو ہوا کی رفتار کا ہوتا ہے, اور جب یہ گزرتے ہیں تو شو کر کے گزرنے کے بعد پیچھے پہ اتنی خوفناک آواز آتی ہے کہ کان پھٹنے والے ہو جاتے ہیں. جب بھی اس رشتے میں کوئی بھی سپر سونک بنے گا, اور یا تو آپ جیئیں گے یا مریں گے, یا آپ رشتے میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اگر رشتے میں آپ نے رہنا بھی ہے, مقابلہ نہیں ہوگا. اگر رشتے میں رہنا ہے, بد زبانی ہوگی, نہیں ہوگی. اگر رشتے میں رہنا ہے, بد کلامی ہوگی, نہیں ہوگی. آپ کے بچے جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, عام طور پہ وہ 2 چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں کہ ان کی ماں کتنی گرومڈ ہے, اچھی پڑھی لکھی ہے, خوبصورت ہے, میاں کے آنے پہ بہیو کیسا کرتی ہے, کیا اس کو سرو کرتی ہے, کیا اس کے آنے پہ مسکراتی ہے, یا اس کو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے. اس کا مطلب ہے بن کہے آپ اپنی بچیوں کو ان کا فیوچر برباد کر رہی ہیں, کہ بن کہے ان کو سکھا رہی ہیں دس از دا رائٹ وے ٹو ہینڈل ود دا مین. اب جو بیٹی یہ کام کرے گی اس کے لیے بسنا ممکن نہیں ہوگا. ہماری دادیاں نانیاں کسی یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی نہیں تھیں, پر ہمیشہ اس بات کو وہ دیکھتی تھیں.
اور یہ جو منگنی میں تھوڑا سا وقت ہوتا تھا، وقفہ ہوتا تھا، اس بیچ میں 2-2 4-4 دفعہ آیا جایا جاتا تھا، ان کے گھروں میں رہا جاتا تھا، شام میں بیٹھ کے لمبی اب تو ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، شام میں بیٹھ کے لمبی ڈسکشنیں ہونی، اپنے گھر والوں کو بتانا، ان کے گھر والوں کو پوچھنا، پر اندر سے چکر بازی ہوتی تھی کہ جب کبھی حالات ناسازگار ہوں تو یہ لڑکی آگے سے جواب کیسے دے گی؟ اگر گھر میں سے بڑی بہن نے چھوٹی نے بلایا تو اس وقت اس کو کس ٹون میں جواب دیتی ہے؟ اگر گھر میں سے کسی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی نے بلایا، کام کے لیے کہا، تو اس وقت جواب کیسے دیتی ہے؟ جس طور پہ آپ کسی کو اپنے گھر میں ملازم رکھیں، اس نے برتن دھونے ہو، کچن صاف کرنا ہو، گھر کی ڈسٹنگ صفائی کرنی ہو، اور اس موقع پہ وہ یہ کام نہ کرے، الٹا آپ کو کچھ اور باتیں آپ کے بارے میں کہنے لگے کہ آپ بہت گندے ہو، بہت باتھ روم گندا کر کے آتے ہو، میں آپ کی پلیٹیں نہیں دھو سکتی، اس میں ہڈیاں پڑی ہوتی، وغیرہ وغیرہ، تو اس لمحے آپ سوچئے کہ ایسے بندے کو آپ کو پیسے بھی دینے، آپ نے کھانا بھی اس کو دینا ہے، اس کا لحاظ بھی کرنا، کیا یہ رشتہ چل سکے گا؟ جو مروت والے رشتے ہوتے ہیں، اصل میں یہ محبت والے رشتے ہوتے ہیں۔ جہاں مروت کم ہوگی وہاں محبت تہس نہس ہو جائے گی۔ مروت کا نام ہی لحاظ ہے، مروت کا نام ہی درگزر ہے۔ دنیا میں ہر بڑے آدمی کا، ہر بڑے کام کرنے والے کا، ہر بڑے رشتے نبھانے والے کا اگر آپ دل کھول کے دیکھیں تو اس میں 10 چیزیں ہوں گی جو اسے بری لگتی ہیں، پر زبان کو وہ روکتا ہے۔ یہ جو زبان کو روکنا ہے، درازی زبان کو روکنا ہے، یہ انفیکٹ آپ کو درازی عمر عطا ہوتی ہے۔ یہ آپ کو اس لمحے کی بہت زیادہ جو تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، آپ اس سے بچ جاتے ہو۔ لیکن خواتین عام طور پہ انگریزی میں ایک جملہ کہا جاتا تھا یو آسک فار اٹ، یعنی آپ آگے سے کوئی سخت جواب دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یو آسک فار اٹ، تم نے پنگا لیا، تم نے شہ دی، تم نے اشتعال دلایا، اب آگے سے یہ جواب آیا تو پھر چیخ کیوں رہی ہو؟ اگر دنیا میں عورتوں کی زبان اب چھوٹی تو نہیں کی جا سکتی، پر اگر یہ ان 32 دانتوں کے اندر رہنا سیکھ لے، اور دوسرا اپنی آنکھوں کو ایک دم سے اٹھانا، اگلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گھورنا اور بے لحاظ ہونا چھوڑ دیں، تو یقین مانیے بہت سے گھروں کے مسئلے بنا کسی کونسلر کے پاس گئے اور بنا کسی اور جگہ پریا میں بیٹھ کے آپ حل کر سکتے ہیں۔ پر جن لڑکیوں کو پورا خاندان جمع کر کے اپنے مرد کو بے عزت کرنے کا شوق ہو، وہ خاندان کبھی نہیں بچ سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ جس بندے کے ساتھ جینا ہے، جس سے اپنی سروس لینی ہے، اور جس کا آپ کو احترام کرنا ہے، اور جس سے آپ کو محبت بھی کرنی ہے، اطاعت بھی کرنی ہے، تو آپ اس کو بے احترام کرنے کا اور بے وقت کرنے کا وہ کام کریں جس میں 10 لوگ شامل ہوں اور وہ ہدف ہو، تو اس کے بعد اس دل میں نہ تولا، نہ ماشا، نہ رتی، محبت نہیں بچتی، رشتہ کہاں سے بچے گا؟ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔